أعوذ لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواثوا بالحق وتواثوا بالصبر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية رواه مسلم معزز حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا، فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں سورۃ العصر کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے،
سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام سے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ دین اسلام کی جو اساس ہے وہ اساس قرآن و سنت پر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنہ، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور دین کامل ہے، اور دین اسلام کو سمجھنا ہے تو کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے جس موضوع کو لیا گیا ہے اس کے کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ بہت ساری ایسے اسباب کو اختیار کرتے ہیں جس سے ہم خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے لباس پر توجہ دیتے ہیں، اور اس کو خریدنے سے پہلے کئی دفعہ غور تدبر کرتے ہیں کہ کہاں سے خریدا جائے، کس طریقے سے خریدا جائے، کون سا لباس، کون سا کلر میرے جسم پر بہتر نظر آئے گا۔ یہ معاملہ صرف جسم کی نشوونمائی تک نہیں، لباس کی نشوونمائی تک نہیں، بلکہ ہم اپنے شوز، ہماری چپل، ہماری گھڑی، ہمارا موبائل، ہمارے بال، ہماری کیپ، جتنی اشیاء ظاہر میں نظر آنے والی ہے اس پر ہر دن کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع سے ہم توجہ دیتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تب جا کر ہم فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہ چیز لینی چاہیے، یہ چیز نہیں لینی چاہیے۔ اسی طرح اگر دنیاوی اعتبار سے غور تدبر کریں، جب تعمیر گھر کی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کے دروازوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں، کھڑکیوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں، اس کی چوکھٹوں کے سلسلے میں تحقیق کرتے ہیں، اور یہاں تک اگر ہم ایک معمولی سا فین لگاتے ہیں تو اس کے سلسلے میں غور تدبر کرتے ہیں کہ کون سے کمپنی کا لیا جائے، کس کی وارنٹی کتنی آ رہی ہے، کس کی گارنٹی کتنی آ رہی ہے، اور کون سی کمپنی کے اندر کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ اس طرح ہر زاویے سے دنیا کے تمام چیزوں کو جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، غور تدبر کرتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے، جو اس کو جڑ کہا جاتا ہے یا بنیاد کہا جاتا ہے، جس کے سلسلے میں اور آپ علم حاصل نہیں کرتے۔ اگر میں اور آپ غور تدبر کریں کہ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یقیناً دنیاوی چیزوں میں غور تدبر کرنا چاہیے، اچھی سے اچھی چیز کو استعمال کرنا چاہیے، اچھی سے اچھی چیز کو لینا چاہیے، لیکن یہاں پر مجھے اور آپ کو ہمارے زندگی سے مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات کی آیت میں یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، جو پیدائش کا مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کیا کبھی میں اور آپ عبادت کے سلسلے میں غور تدبر کرتے ہیں کہ میری نمازیں کیسی ہونی چاہیے، یا میری نفل کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، یا میرے فرائض کا کس طرح سے اہتمام مجھے کرنا چاہیے، یا تلاوت قرآن کے کیا آداب ہے، یا وضو کے طریقے میں کون سا وضو کا طریقہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ وضو سے پہلے طہارت کا جو مسئلہ ہے، پاکی کا جو مسئلہ ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے۔ گھر سے میں نکل رہا ہوں مسجد کی طرف تو کیا مجھے کس طرح نکلنا چاہیے،
مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا مسجد کے آداب ہیں، کس طرح مجھے داخل ہونا چاہیے، کبھی ہم الا ماشاء اللہ غور تدبر کرتے ہیں۔ آئیے اسی ضمن میں نے سورۃ العصر کو یہاں لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر یہ بات بیان کی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، کہا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عصر کی قسم کھائی۔ عصر سے مراد زمانہ ہے، عصر سے مراد زمانہ ہے۔ زمانے سے مراد آپ کی میری زندگی کا 1 سال، میری اور آپ کی زندگی کا ایک مہینہ، میری اور آپ کی زندگی کا ایک دن، میرے اور آپ کی زندگی کا ایک گھنٹہ، اور میرے اور آپ کی زندگی کے ایک گھنٹے میں ایک منٹ، اور ایک منٹ کے اندر ایک سیکنڈ ہے۔ اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم کھا کر اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ساری انسانیت کا ذکر کیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے کے اندر ہے۔ اور عربی زبان کے اعتبار سے ان الفاظ پر غور تدبر کیا جائے تو انا کا جو لفظ تاکید کے لیے آتا ہے، لام یہاں پر جو آیا ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ بے شک یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ کیا خسارے میں ہیں، یا میں اور آپ اگر خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تو کیسے میں اور آپ اس خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا تاجر بھائی کہتا ہے کہ یہ چیز کو مت خریدیے، اگر آپ خریدتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ خسارے میں چلے جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ زمین مت لیجیے، اگر آپ لیتے ہیں تو نقصان اٹھائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں چیز ہے جس کے لینے سے ممکن ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا، آپ دور ہٹ جاتے ہیں، اس کو نہیں خریدتے ہیں۔ قرآن مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے، اللہ نے قسم کھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن 4 چیزیں جو کرتا ہے، 4 باتوں پر جو عمل پیرا ہوتا ہے، یا 4 چیزوں کے سلسلے میں علم حاصل کرتا ہے، وہ انسان خسارے میں نہیں ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کا مقصد عبادت، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہاں پر یہ بات بیان کی کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ایمان کے بعد عبادت کا مرحلہ آتا ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح کریں، اس کے بعد وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو کیا کرے، حق کی تلقین کرے، حق بتاتے رہے، تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے وتواصوا بالصبر، جب آپ حق کی تلقین کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو صبر کے دامن کو تھامنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ 4 مراحل زندگی گزر رہی ہے، یقین جانیے ہم خسارے میں نہیں ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، حق کی تلقین نہیں ہے، اور اس پر صبر نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورت کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ العصر کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو ما انزل اللہ هذه السورہ لکفتہم، اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن کو نازل نہ کر کر، 114 صورتوں کو نازل نہ کر کر، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سورۃ العصر کو نازل کر دیتا تو اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی مخلوق کی طرف سے۔ اتنی اہمیت والی یہ صورت ہے، اور صحابہ کا یہ عمل تھا۔ صحابہ جب کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے، ایک دوسرے سے ملتے، سلام کرتے، مصافحہ کرتے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ اپنے مشن پر گامزن رہنے کے لیے یاد دہانی کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں تک
بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ جب دو ساتھ میں چل رہے ہوں اور درمیان میں راستے کے درخت آ جاتا، دوبارہ ملاقات ہوتی، سلام کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ یاد رکھو انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کریں، لوگوں کو حق بات کی تلقین کریں اور صبر کے دامن کو تھامیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ ایک باب بانا ہے، باب کا نام ہے العلم قبل القول والعمل۔ ایمان لانے کے لیے، ایمان سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، قول بات بتانے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان خسارے سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے لیے کس کی ضرورت پڑے گی؟ علم کی ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ کون سا علم حاصل کریں، کتنا علم حاصل کریں، کہاں تک علم حاصل کریں؟ آج بہت سارے ایسے راہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، دنیاوی اعتبار سے ڈگریاں موجود ہے، ہر فیلڈ کے اندر لوگوں نے اپنے نصاب بنا رکھے ہیں، اپنے طریقہ کار بنا رکھے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی پروفیسر بنتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ یہ سارے علوم اپنی جگہ پر ہے، اس علوم کے ساتھ وہ اس کو اپنا فائدہ بھی وہ حاصل کر رہا ہے، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، خدمت خلق کے اعتبار سے بہتر چیز ہے۔ لیکن مجھ پر اور آپ پر جو اہل ایمان ہیں، ان پر سب سے پہلا کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ میں جس طرح دنیاوی معاملات پر غور تدبر کرتے ہیں، دینی معاملات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے، اپنی جڑوں کو مضبوط کریں گے، اپنے دل کی اصلاح کریں گے اور علم کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے تو عبادت کرنا آسان ہوگا، معاملات کرنا آسان ہوگا، اخلاق کو اپنانا آسان ہوگا، حلال کو اپنانا آسان ہوگا، حرام سے بچنا آسان ہوگا، جھوٹ سے بچنا آسان ہوگا، سچ کو اپنانا آسان ہوگا۔ آج ہماری جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہے، ہمارے پاس وہ علم موجود نہیں ہے یا اس علم کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، ظاہری طور پر عبادت کر لیتے ہیں، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، قربانی دے کر اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں، اور کچھ نام و نہاد مسلمان ربیع الاول کے مہینے میں محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے نام پر نبی کا نام لے کر اپنے آپ کو بری کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے مسلمانوں کی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی وضاحت کی کہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا حاصل کرنا چاہیے۔ آئیے اس سوال کو لے کر اسلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 9 میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 9 کو آپ اٹھائیں گے، اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ارکان کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے، یہ سب سے پہلے قرآن مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ کئی دفعہ سنی ہے، طالب علم کے دور میں اپنی مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر، اسکول کے اندر، آپ کے رپورٹ کارڈ پر بھی بعض لوگوں نے تحریر کی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اکثر لوگوں کو حدیث مبارکہ یاد ہے، جو مسلم مینجمنٹ ہوتا ہے اپنے اسکول کے ہر جگہ پر اس کو لکھتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا فرض ہے، کون سا فرض ہے؟ فرض کے اندر دو طرح کے فرض آتے ہیں، فرض کے اندر دو طرح کے فرض آتے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ فرض عین ہے اور فرض کفایہ ہے۔ آپ نے کئی دفعہ یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ مسجد میں لایا جاتا ہے تو مؤذن یا امام کہتا ہے الصلاۃ الجنازہ فرض الکفایہ، کہ نماز جنازہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، جنازہ آیا ہوا ہے، آپ چاہیں تو نماز پڑھیں، فرض کفایہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی پڑھ لیتا ہے، جو پڑھتا ہے اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی گناہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جس کو ہم کوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کا لفظ یہاں پر بیان کیا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ یہاں پر فرض عین ہے،
فرض عین کا مطلب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہ وہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ کتنے ایسے میرے بھائی ہیں، کتنے ایسی میری بہنیں ہیں جنہوں نے اس کا علم حاصل کیا ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ، یہاں تک کہ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وقت کے پروفیسر ہیں، وقت کے ماہر ہیں علم کے اندر، لیکن دینی علم کے سلسلے میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا مفہوم کیا ہے، کلمہ توحید کے شروط کیا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی ہمارے نصاب میں اس کو پڑھایا نہیں گیا۔ دنیاوی اعتبار سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، لیکن دینی اعتبار سے کبھی ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ جو علم ہم پر فرض کیا گیا تھا، جو علم ہم پر فرض کیا گیا تھا، اس کو آج ہم چھوڑ کر دنیاوی علوم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علوم کے پیچھے نہ جائیں، جانا چاہیے، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا علم مجھے حاصل کرنا ہے۔ جس طرح آپ گھر بناتے وقت سوچتے ہیں کون سا دروازہ لگانا ہے، کون سی کھڑکی لگانا ہے، کون سی اینٹ لینا ہے، کون سی سیمنٹ لینا ہے، کون سا اسٹیل لینا ہے۔ لباس لیتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ کون سا لباس مجھے لینا چاہیے، کون سے کلر کا لینا چاہیے، کون سا مجھ پہ جچتا ہے۔ یہاں تک شوز لیتے وقت آپ غور تدبر کرتے ہیں۔ شوز تو بہت دور کی بات ہے، معمولی سا پانی رکھنے والا گھڑا جب آپ لیتے ہیں جو مٹی کا ہوتا ہے، اس کو بھی آپ چیک کر کے لیتے ہیں کس طرح کہ مجھے یہ پانی سے میسر آئے گا۔ علم کے معاملے میں جب آتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں ہم بہت آگے ہیں۔ دنیاوی تعلیم ہم سکھانے کے لیے تگودو کرتے ہیں، اپنی حلال کمائی بچوں کی تعلیم پہ لگاتے ہیں۔ کبھی غور تدبر تو کرو کہ جو اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس نے سب سے پہلے کون سا علم حاصل کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ تو سورہ محمد کی آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم اس بات کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ ایک حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ یہ فرض عین ہے جو مجھ پر اور آپ پر ہے۔ آئیے مختصر طور پر سورہ عصر سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں آتی ہے۔ ایمان سے پہلے علم کا مرحلہ آتا ہے، علم میں لا الہ الا اللہ کا علم آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بہت سارے مترجمین ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہی لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہاں بات سمجھنے والی ہے۔ اگر ایک ہندو بھائی آئے اور کہے کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ غلط ہے، میرے پاس بھی میرا معبود ہے۔ اگر ایک اور کوئی بدھسٹ آئے اور کہے کہ میرا اپنا معبود ہے، کوئی درخت کو ماننے والا کہے کہ یہ میرا معبود ہے، کوئی سورج کو ماننے والا کہے کہ یہ میرا معبود ہے، چاند کو ماننے والا کہے کہ یہ میرا معبود ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا غور تدبر ہمیں کرنا ہے، ترجمے میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر عربی زبان کے اندر لا الہ الا اللہ کا معنی دیکھیں گے، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ معبود برحق ہے۔ برحق کا معنی جو باطل معبود ہے وہ موجود ہے۔ لات تھے، منات تھے، عزا تھے، لوگوں نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے تھے، آج بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں، وہ سارے معبود باطل ہے، اور حقیقی معبود کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ معبود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت بندے کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عربی زبان کے اندر الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، لا کا معنی آتا نہیں، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ اور یہ لفظ الہ کی ہم تحقیق کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ خالدی زبان سے اس کا سلسلہ جاری ہوا، عبرانی زبان میں آیا، عربی زبان کے اندر اس کا استعمال کیا گیا۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود۔ معبود کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا لا الہ، سب سے پہلا رکن یہ ہے جس کے دو ارکان آتے ہیں۔ ترجمہ ممکن ہے آپ نے سمجھا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اہل مکہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا اہل مکہ لا الہ الا اللہ تفلحون، اہل مکہ تم کلمہ توحید پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل عرب عربی داں تھے، وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی لیے انہوں نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی طرف تم بلا رہے ہو؟ تو اہل مکہ کو یہی دعوت دی گئی تھی کہ لا الہ الا اللہ، تو
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے دو ارکان آتے ہیں، دو رکن آتے ہیں۔ پہلا رکن ہے انکار کرنا، پہلا رکن ہے انکار کرنا، دوسرا رکن ہے اقرار کرنا۔ لا الہ، لا الہ یہ پہلا رکن ہے انکار کرنا، کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے سارے معبودان باطل کا انکار کرنا، چاہے سورج کی شکل میں ہو، چاند کی شکل میں ہو، دریا کی شکل میں ہو، پہاڑ کی شکل میں ہو، پتھر کی شکل میں ہو، لکڑی کی شکل میں ہو، جس طریقے سے تم نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں ان سارے معبودوں کا انکار کرنا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو، دوسرا رکن آتا ہے الا اللہ، اقرار کرنا کہ اگر کوئی معبود برحق ہے تو وہ صرف و صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ جو لفظ الہ ہے، الف لام ہا، یہ کامن ناؤن ہے، عام نام ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ جب عام نام کے ساتھ الف لام آرٹیکل لگا دیا جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو یہ الہ یہاں سے نکل کر جب سامنے آتا ہے الف لام لگ کر یہ لفظ اللہ بنتا ہے، جس کو ہم معبود کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ جتنے معبودان باطل ہے وہ باطل ہے، برحق نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں بیک وقت کوئی انسان علم حاصل کرتے ہوئے اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، تو تب جا کر وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان وعمل بالجوارح۔ ایمان لانا، ایمان سے پہلے علم ہونا کہ میرا معبود برحق کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں ہے۔ جب کوئی یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اور اسی بات کی وہ گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے مجھ پر اور آپ پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ کلمہ توحید کا ہے۔ اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ملتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ ایک اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں کچاوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، یا معاذ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ کچھ لمحہ گزرتا ہے، پھر آپ آواز دیتے ہیں، یا معاذ۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر کچھ لمحہ گزرا، پھر آپ آواز دیتے ہیں، یا معاذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ طریقہ ہے ہر ماں باپ کے لیے، ہر استاد کے لیے، ہر ٹیچر کے لیے کہ اپنے بچوں پہ تعلیم کیسی دی جائے، کس طرح اپنے بچوں کو اپنی طرف پہلے مائل کروایا جائے، کس طرح اس کے ذہن کو سارے جگہوں سے ہٹا کر اپنی طرف لایا جائے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ آپ نے آواز دی اور کہا، حل تدری، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ آپ نے پوچھا تیسری مرتبہ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بندے پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا بندے پر حق ہے، یعنی مجھ پر اور آپ پر حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہی توحید ہے، اور یہی سب سے پہلے علم حاصل مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اور یہ علم کا فائدہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو، جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوں گے، قبر میں لوگ دفنائیں گے، واپس آ جائیں گے، آپ کی وراثت تقسیم ہونے لگے گی، مجھے اور آپ کو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کریں گے، توحید کو جانیں گے، اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں گے جیسے کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی جڑوں کو مضبوط کریں گے، اپنے قواعد کو مضبوط کریں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور اسی طرح زندگی گزار
گزاریں گے تو ممکن ہے کہ ہم اپنے قبر میں سوال کے جواب دے سکیں گے۔ پہلا سوال یہی ہوگا جو پہلا حکم علم کا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اصول ثلاثہ کی لمبی تفصیل آتی ہے جس کو 3 بنیادی اصول کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، دین اسلام کے بارے میں جاننا۔ یہ 3 سوال ہے اور 3 کو اصول ثلاثہ کہا گیا ہے، 3 بنیادی باتیں جسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کا علم حاصل کریں۔ تو یہاں میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خسارے سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ پر ایمان لائے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ اس سلسلے میں آتا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لانے سے مومن ہو جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے مومن نہیں ہوں گے۔ 2 پہلو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر کوئی یہ کہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اگر دوسرا پہلو دیں گے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر دوسرے پہلو پر بھی گہرائی میں جانا چاہوں وقت درکار ہے۔ مختصر طور پر یہ بتا دوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہوئے لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، نور مانتے ہیں، بشر نہیں مانتے، کچھ اور مانتے۔ یہاں پر یہ بات بیان کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہے، اور بشر کے لیے آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے آئیڈیل نمونہ ہوتا ہے، کوئی فرشتہ انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا، کوئی جن انسانوں کے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ اگر نمونہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ انسان ہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر دوسرا جو پہلو آتا ہے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لایا جائے، اس کے ساتھ کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز امید ہے کہ آپ نے سمجھی ہوگی، خسارے سے نکلنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ ایمان سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم ایمان لائیں گے یقیناً ہمارے لیے وہ کامیابی کا ضامن ہوگا۔ ابو طالب کا واقعہ آپ سبھی کو پتہ ہے۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ پورے اہل مکہ آتے ہیں، کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لے ورنہ مسئلہ بگڑ جائے گا۔ ابو طالب پریشان ہوتے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی دعوت سے بعد آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں باز نہیں آؤں گا۔ ابو طالب کا مرحلہ آپ دیکھیں، وقت ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کا ہے۔ ابو طالب کو اس بات کا علم تھا کہ میرا جو بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی دعوت ہے، جس کی طرف بلا رہا ہے، وہ سچا ہے، معبود برحق ہے، اس بات کا انہیں علم تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو علم ہے، لیکن انہوں نے دوسرا مرحلہ نہیں کیا تھا۔ ایمان کے 3 مرحلے ہیں، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، پھر زندگی میں جو احکامات اللہ نے عائد کیے ہیں اس پر عمل کر کے دکھانا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ابو طالب کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صحیح ہے، جس کی طرف یہ بلا رہے ہو معبود برحق ہے، لیکن ابو طالب نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، اقرار نہ کرنے کی وجہ سے جہنم رسید ہوا۔ یہ سمجھنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی ساری چیزیں ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے اقرار کرنے کا، بولنے کا، گواہی دینے کا، کتنے ایسے ہندو بھائی ہیں اگر آپ سے پوچھے کہ بارش کہاں سے آتی ہے، وہ انگلی اٹھاتے آسمان کی طرف، کہتے ہیں ہمارے جسم میں خون کہاں سے آتا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اقرار کرنے کی جب بات آتی ہے اقرار نہیں کرتے۔ ابو طالب نے یہاں پر اقرار نہیں کیا۔ اب تیسرا جو مرحلہ ہے آپ جانتے ہیں منافقین کا، منافقین کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آتی ہے۔ منافقین نے کیا کیا؟ تصدیق بھی کی کہ اللہ ہے، اور اقرار بھی کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، لیکن جب عمل کرنے کی باری آئی تو منمانی اپنی زندگی کرنے لگے اور منمانی طریقے سے زندگی گزارنے لگے۔ منافقت کو انہوں نے اپنایا، تو منافقت کے سلسلے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے خطرناک درجے میں ہوں گے۔
علم تھا، تصدیق انہوں نے کی تھی، اقرار انہوں نے کیا تھا، لیکن عمل نہیں کیا تھا۔ تو خسارے سے نکلنے کے لیے ہم سب کو علم حاصل کرنا ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہوگا، عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہوگی، دعوت دینے کے ساتھ صبر کے مرحلے کو اپنانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ضمن میں آتی ہے۔ توحید کے فضائل میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کوئی شخص اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ جنت کو واجب کرنے والی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا وہ جہنم کے ٹھکانے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، توحید بڑی اہمیت کے حامل چیز ہے۔ کلمہ توحید کو سمجھے، یہ سب سے پہلا حکم مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر طور پر بتاتا چلوں۔ پہلی جو چیز ہے سورہ عصر کی روشنی میں علم حاصل کرنا، ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ مختصر طور پر یہ ہر وہ عمل جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو حکم ملتا ہو، چاہے قولی اعتبار سے آپ نے حکم دیا ہو یا آپ نے کر کے دکھایا ہو یا صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، چاہے قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، تقریری اعتبار سے، جو چیز ہمیں واضح ہو جائے وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط یہی ہے اخلاص کا ہونا اور طریق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا، تو وہ عمل صالح ہے۔ اور اس طرح قرآن کی متعدد آیات اس طرف اشارہ کرتی ہے، واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی۔ تو دوسرا مرحلہ ایمان کے بعد عمل صالح۔ تیسرا مرحلہ وتواصوا بالحق، اب جانیں یقین ہو چکا، علم ہو چکا توحید کا، اب اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اہل و عیال کو سدھاریں، اپنے بھائیوں تک، اپنے بہنوں تک، اپنے اہل خانہ تک، اپنے رشتہ داروں تک آپ اس بات کو پہنچائیں۔ وتواصوا بالحق، حق بات کو پہنچاتے رہیں، چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ ان کا معاملہ ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اور نیکیوں میں سب سے بڑی، سب سے اہم نیکی توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی توحید سے جوڑنا، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے جوڑنا، دوسری عبادتوں سے ترک کرنا، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسری جو چیز آئی وہ حق کی تلقین کرنا۔ حق کی تلقین کے بعد چوتھا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبر کے دامن کو تھامنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو کرتا ہے یقین جانیے وہ خسارے میں نہیں کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، علم حاصل کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اس عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی تلقین کریں اور صبر کے دامن کو تھامیں۔ تو سورہ عصر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سنت رسول سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی بدعات و خرافات سے محفوظ فرما۔ اللہ جب تک کہ دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔